نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قاری اسامہ شوکت کا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ پہلا روزہ پہلی سحری اور افطار خیریت سے گزر گئی اور آج ہماری خصوصی سحری کی جو نشریات ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں جگن کاظم. اور دوسری سحری ہے آج جب آ رہی تھی, ویسے تو رات کو ہی, صبح تو نہیں کہہ سکتی کہ آ رہی تھی, جب بھی رات کو یہاں پہ اسٹوڈیو آ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے, کس چیز کا اگر ہم دامن چھوڑ دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ جینی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ایک سے دوسرے دن تک پہنچاتی ہے. جب ہم کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں, کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں وہ وقت گزروا دیتی ہے, اگر ہم اس کو کریکٹ ٹرم کہہ سکتے ہیں تو. صبر, برداشت. ایک وقت تھا جب مشکل سے مشکل ٹینشن یا سٹریس لوگوں کی زندگی میں آتی تھی تو لوگ برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے, صبر کرتے تھے. اگر کوئی بڑا یا چھوٹا حوصلہ دیتا تھا اور کہتا تھا صبر کرو تو لوگ صبر کر لیتے تھے, ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے تھے. لیکن جس قسم کے زمانے میں ہم آج رہ رہے ہیں, بھائی بہن کو نہیں برداشت کرتا, اولاد ان ماں باپ جنہیں اف تک نہیں کہنا ان کو نہیں برداشت کرتا. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. لیکن زندگی کے کچھ ایسے حصے آج بھی ہیں جہاں پہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم بہت سے ٹاسکس مکمل نہیں کر سکتے. دفتر میں اگر باس ہمیں ڈانٹتا ہے یا ہمیں کسی کے سامنے انسلٹ کرتا ہے یا کرتی ہے تو
हम चुप रह जाते हैं, हम सब्र कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे हमें रेप्रिमांड किया जा सकता है, हमें सज़ा मिल सकती है। अगर हम घर की बात करें तो मियाँ बीवी की बात पे चुप हो जाता है, बीवी मियाँ की बात पे चुप हो जाती है, क्योंकि पता है कि शादी जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। गर्मियों के रोज़े हैं, सहरी से लेके इफ्तार तक पानी ना पीना, कुछ खाना नहीं, मुश्किल चीज़ है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हमें 4-5 घंटे भी भूखा रहना पड़े तो पेट में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन माह रमज़ान में हम सब्र करते हैं और कोशिश ये होती है कि बर्दाश्त का दामन ना छोड़ें। तो फिर व्यूअर्स, बाकी 11 माह भी हम सब्र क्यों नहीं करते? आज का हमारा टॉपिक है सब्र और बर्दाश्त, और इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आज हमारे साथ सेट पे मेरे बहुत प्यारे भाई, एक ब्रिलियंट होस्ट, एक नात को शायर और ऑफ कोर्स एक ब्रिलियंट सनाख्वां हैं। आज हमारे साथ सरवर हुसैन नक्शबंदी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भैया, आज का जो टॉपिक है उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको मैंने बहुत सब्र करते हुए देखा है ज़िंदगी में। देखें, कुरान करीम में इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह ने दी है और हम हर वक्त कोशिश करते हैं और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ जो है वो उस्तवार हो जाए। और कुरान करीम में अल्लाह ने इसी जो आपका टॉपिक है उस हवाले से ये इरशाद फरमाया है कि इन्न अल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक। तो ये जो अल्लाह का साथ है सब्र करने वालों के लिए, और उनको जो नवीद सुनाई गई है, उनको जो खुशखबरी दी गई है, इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कोई इनाम और नहीं हो सकता, और इससे बढ़कर और कोई तसल्ली और तशफ़ी और इनायत की बात जो है वो और कोई नहीं हो सकती कि अल्लाह का साथ है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। वैसे सरवर भाई, जब आप बात को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो मेरा जी चाहता है कि प्रोग्राम आप स्टार्ट किया करें और फिर मैं अपने 1-2 कमेंट्स ऐड करूं। व्यूअर्स, यही तो बात होती है ऐसे लोगों की जो सिर्फ जैसे नात तो पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत नात पेश करते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च, इनका खुद लिखना, यही चीज़ है जो इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है और एलिवेट करती है और इनको एक इंटरनेशनली रेनाउंड नातख्वां बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे प्यारे प्यारे भाई हमारे साथ हैं जो हर रोज़ हमारे साथ होते हैं। मियाँ मीरी कवाल यानी कि महबूब मियाँ मीर और उनके हमनवा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, सो आपसे फरमाइश करना चाहूँगी कि एक ऐसा कलाम है जो हर किसी में बहुत मकबूल है, आपसे बहुत फरमाइश होती है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे डिस्कस किया था कि वो ज़रूर आपने सुनाना है, तो उससे अगर हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। हर दुख की दवा देते हैं, गालियां दे जो कोई उसको दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा
खुश नसीबी के साथ ब्रेक में ही हमें हमारे ग्रेट स्कॉलर अमानत रसूल साहब ने ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले तो इन्हें सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अमानत भाई, एक चीज़ हम आज बात कर रहे हैं सब्र और बर्दाश्त की, और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे पता नहीं क्यों जो इंसान सब्र करता है या बर्दाश्त कर लेता है उसको हम बहुत कमज़ोर कंसिडर करते हैं। मतलब जब हम छोटे होते थे तो सब्र को तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी समझा जाता था, आजकल उसको मजलूम या मतलब एक ऐसा इंसान कहा जाता है जिसमें गट्स ही नहीं है। तो कुछ इससे रिलेटेड हमें बताएंगे? देखिए, लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो वैल्यूज़ हैं, अखलाकी कद्र हैं, अक़दार हैं, उन पर अमल करना ये मुसलमान के लिए लाजिम है। और बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान अगर कोई आला अखलाक और आला औसाफ का मालिक हो सकता है तो उसको अपने अंदर सब्र को पैदा करना, तहम्मुल और बर्दाश्त को पैदा करना ये बड़ा ज़रूरी है। माशरा क्या रिएक्ट करता है, लोग क्या कहते हैं, ये तो आप अगर इंसानी तारीख़ उठाकर देखेंगे कि अल्लाह के अंबिया, रसूल और बुज़ुर्गान दीन और जो नेक बंदे थे, सालिहीन थे, उनके साथ माशरे ने या लोगों ने क्या सलूक किया। लेकिन आज जिन्होंने सलूक किया उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और जिन्होंने अपने आप को आला अखलाक के साथ पेश किया, दुनिया आज उनकी मिसालें देती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो आपने बात कही वो एक रद्द अमल, एक रिएक्शन को वजूद देती है ये बात, क्योंकि हम यही सोच कर ही काम करते हैं कि अगला अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा तो हम अच्छा काम करेंगे, वरना हम फिर रुक जाते हैं। और आई थिंक जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्र कहाँ पे ख़त्म होता है, और वो जो कहते हैं ना कि एक अपने आप को टॉर्चर करना और उसको एक्सेप्ट करना कहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बीच में भी तो एक थिन लाइन आती है, तो उसके बीच में भी डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। बट इस फिलोसॉफिकल गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले ऑफ कोर्स सरवर भाई, नात का सफ़र आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खूबसूरत मौका है कि हम उन शख्सियात का ज़िक्र कर रहे हैं कि नात पढ़ने वाले तो अपनी आवाज़ की वजह से नुमायाँ हो जाते हैं, लेकिन जो नात को तख्लीक करते हैं और रात के पहर में खामोशी से बैठकर अपनी सोच को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से, आपके औसाफ के हवाले से सोचते हैं, और फिर उस तख्लीक को पढ़ने वाला अपनी आवाज़ से बाहर लेके आता है। लेकिन वो बहुत अजीम लोग होते हैं, और आज भी हम जिनका ज़िक्र करेंगे, और इस नात के सफ़र में इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि कुछ तारीख़ के जो अहम शुअरा हैं उनका ज़िक्र करें, कुछ जो हमारे अहद के, हमारे दौर के लोग हैं जिनकी खिदमात हैं उनका ज़िक्र करें, कुछ गैर मुस्लिम शुअरा ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार कहे उनको भी हम शामिल करें, और बहुत सारी इंशाअल्लाह इसमें जो शख्सियात हैं उनका ज़िक्र होगा। तो मैं इनका नाम लेने से पहले इनके बहुत ही मारूफ अशार हैं कि नात बुनियादी तौर पे है क्या, और वो क्या है उसका ज़िक्र करके मैं फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। नात क्या है, लब लब तैबा के मैं खाने का नाम, नात क्या है आंसुओं के रक्स में आने का नाम, नात क्या है लोग जा पे फूल बिखराने का नाम,
चौखट पे मचल जाने का नाम। नात क्या है रात के पिछले पहर का इंकिसार। नात क्या है एक अताए रहमते परवरदिगार। और दिल की हर धड़कन कहे या मुस्तफा तो नात हो। हुक्म दे मेरे कलम को जब खुदा तो नात हो। नात क्या है? तैबा के मैखाने का नाम। नात क्या है? आंसुओं के रक्स में आने का नाम। जनाब रियाज हुसैन चौधरी हमारे अहद का बहुत बड़ा नाम, और पिछले कुछ अरसा हुआ उनका विसाल हुआ है, और उनके यहाँ नात के मौज़ूआत का इतना फैलाव है, इतना तनव्वु है, और उनके यहाँ में शेरी जमालियात, जो शेर का हुस्न होता है, जो उसकी अदबी चाशनी होती है, वो उनके यहाँ पे पूरे कमाल पे नज़र आती है। 13 उनकी नातों के मजमूए उनकी ज़िंदगी में आए, और उसके बाद अभी तक ये सिलसिला जारी और सारी। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया जाने वाला सारे का सारा काम कंपाइल कर लिया था और अपने बच्चों को सुपुर्द कर दिया था कि ये इस तरह से ये उनके उन्वानात होंगे, ये इन किताबों के नाम होंगे, और मेरे जाने के बाद इनको इसी तरह से किताबों को शाया करना है। तो सारी ज़िंदगी इनकी नात की तख्लीक में गुजरी है, और इनकी किताबों को, बेशतर किताबों को सदारती अवार्ड्स भी मिले हैं। तो बहुत अहम नात है, नाम है इनकी शायरी के हवाले से। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि नात में एक वाबस्तगी का जिक्र होता है, नात में एक तसलसल के साथ मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन रियाज हुसैन चौधरी साहब के यहाँ हमारे जो मुआशरती मसाइल हैं, हमारे यहाँ जो दीगर माशी मसाइल हैं, सकाफती मसाइल हैं, उनको उन्होंने नात के अंदर समोया है। और एक शेर मैं सिर्फ आपको पेश कर देता हूँ, यकीनन वक्त का दामन भी तंग होता है। और कहते हैं कि दस्त बोसी से कभी मुझको न फुर्सत मिलती, दस्त बोसी से कभी मुझको न फुर्सत मिलती, शहर सरकार के बच्चों का खिलौना होता। सुभान अल्लाह। शहर सरकार के बच्चों का खिलौना होता। तो ये कितनी खूबसूरत इल्तिजा है, कैसी ख्वाहिश है कि हुजूर के शहर में जो बच्चे खेलते हैं और वो उनके हाथों में जो खिलौना होता है उससे वो प्यार करते हैं, तो वो मैं खिलौना होता जिसको वो हर वक्त देखते, और मैं हर वक्त उनके हाथों को चूमता रहता कि जो हुजूर के शहर में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरवर भाई, आपकी आवाज़ में पता नहीं ऐसा क्या है कि जो भी बात कहते हैं वो दिल में भी उतर जाती है, और उससे बढ़ के सुनने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद और कामयाबी दे। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी नात के सफ़र में। शहर रमज़ान में हमारे साथ अमानत भाई हैं, हम सब्र और बर्दाश्त की बात कर रहे हैं। कुछ ही देर में वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लामा हसन हमदानी साहब ने एक लर्नेड स्कॉलर हैं, हर रोज़ आते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है दसर हमदानी साहब। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, बट पाकिस्तान के इंटरनेशनल एग्ज़ाम सनख़्वा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हमने बात शुरू की सब्र और बर्दाश्त से। सब्र और बर्दाश्त एक्चुअली होता क्या है?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے رسول صاحب گفتگو میں سن رہا تھا، اور صبر کے عنوان پر جو واقعہ طائف کے حوالے سے ان تذکرہ فرمایا، صبر بیسیکلی امیر المومنین علیہ السلام کی ارشاد گرامی ہے، غر الحکمہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصبر علی وجہین، صبر دو قسم پر ہوتا ہے، عند المصیبہ، مصیبت کے وقت، واہیہ حسن و جمیل، یہ خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ فرمایا و احسن منہ الصبر عند معصیت اللہ، یعنی کہ جہاں خدا کی معصیت آ رہی ہو سامنے، وہاں پہ انسان صبر کر لے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت تر ہے، یعنی انسان خدا کے معصیت سے بچ جائے۔ اور صبر جو ہے وہ ظاہراً انسان کا جب مشکل میں ہوتا ہے، کسی کٹھن مصیبت میں پہنچتا ہے، تو وہاں پہ صبر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 2 سال کی سن میں وفات پا گئے، تو مسجد نبی میں نبی اکرم ان کا جو جنازہ ہے اپنی گود میں رکھے، جب تشریف لائے تو نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ایک صحابی آگے بڑھے جو ظاہراً ایک قریہ نشین تھے، بدو تھے، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ صبر کا درس دیتے ہیں اور خود رو رہے ہیں۔ فرمایا ساکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیان کرے۔ فرمایا کہ یہ محبت پدری ہے، یہ والد کی محبت ہے، میرے دل میں بھی، میرے بدن میں بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، اس کی رحمت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ یعنی ایک منزل ایسی بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت کے اوپر روتا ہے تو شاید وہ صبر نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خدا نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں یوسف کے غم میں رو رو کے جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئی، تو فرمایا فصبرہ جمیل، کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر بہت جمیل تھا۔ اور صبر کی بہت سی بشارتیں ہیں قرآن مجید میں، وبشر الصابرین، اہل صبر کے لیے بشارت ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم 20 جو ہے وہ صابرین ہو جاؤ تو تمہارا 100 پر ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے، اور اگر 100 جو ہے وہ صابر ہو جائیں تو ہم ان کو 1000 پہ غلبہ دے دیں گے۔ صبر جو ہے وہ روزے کو بھی صبر کہا گیا، جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور صبر جو ہے یہ باب صبر یصبر سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پائے استقامت، پائے استقلال، قائم ہو جانا۔ جس طرح کہ ہم سنگ میل کو بھی صبورہ بھی کہا جاتا ہے، پہاڑ کو بھی صبار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کھڑا ہے، جمع ہوا ہے، یعنی انسان کا کسی ایک مقصد کی خاطر ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو خدا اس پہ اعزاز دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے دوری پہ صبر کیا، اس کے بعد جب کنویں میں گرے تو اس پہ صبر کیا، پھر جب بازار میں بکے اس پہ صبر کیا، اور پھر زلیخا کے ہاتھوں جب ظلم و ستم کا شکار ہوئے پھر صبر کیا، تو پھر خدا نے ان کو ایسا اعزاز عطا کیا کہ عزیز مصر بنا دیا، کل کو جو ان کو خرید رہے تھے وہی ان کے غلام ہو گئے، یعنی یہ صبر کا خدا کی طرف سے۔ اور پھر خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، پھر انسان صبر پہ شکر کرے تو خدا اس پہ بڑھا دیتا ہے۔ بے شک مانت بھائی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نبی پاک کی زندگی میں جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا ڈیفرنٹ سٹیجز پہ، اور بلکہ ہر سٹیج پہ زندگی کے صبر اور برداشت کا جی بالکل ایسے ہی ایک لیول ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پہ مزید اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے بڑی ماشاءاللہ جامع آپ نے اس پر بات کی ہے۔ بنیادی جو نقطہ ہے نا مذہب کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے، وہ صرف اور صرف اس پہلو سے دیکھتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات فقط یعنی دین اور مذہب میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو تو وہ فقط ایک بغیر روح کے یا بغیر ایک اسے کہہ لیجئے کہ مغز کے اور اسپرٹ کے بغیر ایک عمل رہ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ دنیا کے جب فلسفے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات صرف یہ نظر آتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ اس پر عمل کرنا ہے چونکہ یہ آپ کی ریاست کا یہ قانون ہے یا آپ کو ایک قانون سازی کے ذریعے سے یہ کام دیا گیا۔ یہ ایک بڑی مختلف شے ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک عمل کرتے ہیں
آپ کے مذہب میں اور آپ کے دین میں اس کا حکم ہے، اور وہ آپ کے آخرت کے نقطہ نظر سے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر جو کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی مختلف شے ہے۔ جب ہم پیغمبران خدا کی ہم بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی میں جو صبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ صبر ہے بنیادی طور پر، یعنی جب انسان کوئی سچ بات، کوئی حق بات دوسروں تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جو لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے وہ اس پر صبر کرنا اور اس کو برداشت کرنا، اور کرنا بھی فقط اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے جو بات ہمیں ملتی ہے۔ یعنی مکی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور مکی زندگی سے پھر ہم مدنی زندگی کی طرف بھی ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اگر کفار و مشرکین تھے تو مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین تھے اور یہود و نصارہ تھے، اور باہر کی سازشیں بھی تھیں اور اندر داخلی سازشیں بھی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ دیکھیے، ایک چیز جس کے بارے میں میں اکثر سوچتی ہوں، پچھلے کچھ مہینوں میں ہم سب نے سنا کہ چھوٹے بہت ینگ ایج کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ سوئے رات کو جاگے ہی نہیں، اگلے دن صبح ینگ بچے، ٹین ایجرز۔ اب جس ماں کی یا جس باپ کی جوان اولاد دنیا سے چلی جائے، ہم تو محض انسان ہیں، اور انسان کیسے اپنے، جب انسان کسی کو کہتا بھی ہے جو اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ بی بی صبر کرو، تو دوسرا انسان کیسے صبر کرے؟ مطلب ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کو لمبی صحت والی زندگی دے، لیکن میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایسے یہ صبر آتا کہاں سے ہے، کدھر سے یہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں علامہ؟ جی جی بالکل۔ مطلب انسان اپنے اندر صبر کیسا، وہ انسان جس سے اپنے ایموشن ہی نہیں کنٹرول ہو رہے آج کل کی دنیا میں، چاہے وہ ٹریفک کی وجہ سے ہیں اور چاہے اولاد کھونے پہ یا ماں باپ کھونے پہ ہے، انسان کیسے صبر کرے؟ یقیناً انسان نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرتا ہے، اور صبر ہی ایک اس کے لیے اجر کا سبب بنتا ہے، اور صبر کرنا بھی چاہیے۔ ظاہر اولاد جو ہے وہ بیسک خدا کی امانت ہے انسان کے پاس، تاکہ انسان اس کی اچھی تربیت کرے، اور جس طرح عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر ہم اولاد کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کل کو ہماری خدمت کریں، تو کہا کہ یہ خدا پہ توکل نہیں ہے، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اولاد پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ خدا پرستی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ جب متم نظر خدا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ بڑے سے بڑا حادثہ جو انسان کے لیے معمولی ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ بابا کر گزریے جو خدا نے فرمایا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اس سے اگلی منزل بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ حضرت قاسم 13 سال کے ہیں، امام حسن کے فرزند، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اماں نا، اے ہمارے چچا جان، آپ ہمیں شاکرین میں سے پائیں گے، یعنی شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اولاد جوان ہو، بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اور ماں باپ جو ہے اس کی تربیت جو کرتے ہیں، اس کے اگر منشا صرف خدا ہو اور خدا کی خاطر ہی سب کچھ ہو تو یقیناً پھر ایک منزل پہ انسان کو صبر آ بھی جاتا ہے اور خدا اس میں مدد بھی کرتا ہے۔ بے شک۔ یعنی یہ بات صبر کے خلاف نہیں ہے، انسان کا رونا یا بے اختیار رونا، یا انسان جو ان سا ہے اس پر اپنے دکھ کا، غم کا اظہار کرتا ہے۔ واضح بات ہے کہ انسان کے اندر اگر آگ لگی ہوئی ہے تو اس کا اظہار تو انسان کی گفتگو سے اور اس کے رونے سے، اس کے چہرے سے ہوتا ہے، تو اس پر تو کوئی پابندی کسی طرح کی بھی نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اب آپ نفسیات کے ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں تو وہی بات کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اندر سے اگر آپ وہ چیز نکال لیتے ہیں، ایکسپریس کر لیتے ہیں، تو کم از کم کچھ جو وہ ایک بوجھ اور ہیوینس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن جب بریک کے بعد فوراً ہی واپس آئیں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے بہت ہی پیارے ہمدانی بھائی سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ اور پھر ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، ہم رب تعالیٰ سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، کیا ہم اپنے رب سے صبر بھی مانگ سکتے ہیں؟ بریک کے بعد۔ شہر رنگ
کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا، کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میرے بھائی۔ جی امانت بھائی، یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے، رب تعالیٰ سے ہم اتنا سب کچھ مانگتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کی طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، ماتھا ٹیک کے مانگتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم رب تعالیٰ سے صبر بھی مانگ سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس یعنی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ سے ہی ہم مانگتے ہیں اور اسی سے ہم سوال کرتے ہیں۔ تو صبر یعنی اگر آپ کوئی دنیاوی معاملہ اور دنیاوی بات جو ان سے ہے وہ بھی ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے ہماری، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اسی سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو اور اس مشکل سے ہمیں نکالے۔
تو اسی طرح اگر ہمارے اخلاق میں یا ہمارے کردار یا کسی حوالے سے کوئی کمی بیشی ہے، کچھ ہے، تو ہر چیز اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ انسان اللہ سے اخلاق مانگے، اللہ سے صبر مانگے، اللہ سے شکر مانگے، اور یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہی انسان کو عطا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس لیے اعمال جو ہیں ان کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ اور اعتماد اور یقین ایک مسلمان رکھتا ہے۔ یعنی جو بخشش اور مغفرت میری ہونی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کا مسلمان پابند ہے کہ ان کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ایک بات تو یعنی یہ اس حوالے سے ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ ہم مانگ سکتے ہیں، اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یعنی جو ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دولت اور اس دنیا میں اتاری ہے وہ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا ایمان ہے، اس کا اعتقاد ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ اب اصل معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اکثر اوقات یعنی جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جنہیں ہم یہ کہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو گزارشات اور ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی سطح کی ہوتی ہیں۔ لیکن مانگنا پھر بھی خیر اسی سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم رب ذوالجلال سے وہ مانگیں جو طریقہ اور سلیقہ ہمیں رب عطا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو ان سی ہے وہ اس کی رضا ہے، یعنی اس کا ایمان اور اعتقاد ہے جو اللہ نے دیا، اور پھر اس کے بعد انسان کی آخرت ہے۔ یعنی میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے بڑا مسئلہ کہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ بے شک ہم اپنے مسئلوں کو جو حالانکہ اللہ کی نظر میں، نگاہ میں وہ بالکل چھوٹے ہیں، ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے، ہم اس مسئلے کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی یہ پیش نہیں کرتے کہ مولا ہماری آخرت کو اچھا فرما، ہمارے انجام کو اچھا فرما، ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں۔ بالکل صحیح آپ نے کہا مانس بھائی، اور علامہ صاحب آپ سے بھی ہم آپ کا اوپینین اسی ٹاپک پہ مزید اور لیں گے، لیکن کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو بریک میں جانے سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ رخ بھائی نے، یہ بھی نعت خواں ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کلام پیش کریں، اور کلام سنتے سنتے ہم بریک میں جائیں گے۔ تیرے ہلدیا سلدیا محبوبا، تیرے ہلدیا سلدیا محبوبا، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، تیرے ہلدیا سلدیا محبوبا، تیرے ہلدیا سلدیا محبوبا، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، سو تیری سونے یا تو یہ سو تیری سونے یا تو یہ ہووے شرک حیا جے میں ہوا، اور کدی گنج شکر بن جانا ہے، کدی گنج شکر بن جانا ہے، کدی خواجہ پیا بن آنا ہے، کدی خواجہ پیا بن آنا ہے، نت نوے تو روپ وٹانا ہے، نت نوے تو روپ وٹانا ہے، میں پھڑیا جاں جے میں ہوا، سو تیری سونے یا تو یہ سو تیری سونے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، اب ہمیں آف کورس جانا ہے مزید اور کلام سننے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمدانی بھائی سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہم بات کریں صبر اور برداشت کی، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بنیادی ہمارے معاشرے میں ان رویوں کی بہت کمی ہے۔ صبر ہم کسی بھی
معاملے میں ہمارے ناپید ہو چکا ہے، اور رمضان شریف ہمیں اسی کا ہی پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا رویہ رمضان شریف کی طرح سارا سال بنا لیں، یعنی کہ ہم کسی اشارے پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، ہمارے میں صبر نہیں ہے، ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی آرگو کرتا ہے، ہم میں صبر نہیں ہے، ہم اس کی آرگومنٹ جو ان سے نا اس کو نہیں، کوئی آپ سے جھگڑتا ہے تو دوسرا انسان گربان پکڑنے کو گریبان جاتا ہے، پکڑتا ہے اس کا۔ جبکہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ بھئی چلے اگر کوئی انسان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کوئی بھی انسان، یہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، جان کے کسی کے ساتھ بدتمیزی یا زیادتی نہیں کرتا انلیس وہ ایک ایول انسان ہو، جو کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے ساتھ خود کوئی مشکل وقت گزرا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، سمجھنے کے بجائے، دوسرے کا لحاظ کرنے کے بجائے اگلا اونچی آواز کرتا ہے تو ہم اس کو مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی بھی ایک صبر ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھے، کچھ بھی ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ میری نانو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ایک چپ 100 سکھ۔ 100 سکھ۔ بے شک۔ اب یہ جو بندہ باہر جا کے اتنا ایموشنل ہوتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، گھر میں وہ کیسا صبر کرتا ہے؟ بالکل۔ جب کوئی شاؤٹ کرتی ہے اس کی بیگم، تو اس کے آگے وہ صبر اور ہمدانی بھائی، شکر آپ تو پرسنل ہو گئے ہیں۔ معاشرت کی بات کر رہا ہوں میں۔ بالکل نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہی بات ہے نا کہ ایک انسان چپ کر جائے جی تو جھگڑا نہیں بڑھتا، جی بالکل، لیکن جب دونوں لوگ آرگیو کریں گے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، کیا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں اب؟ میں ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا دل بڑا کر رہا ہے یہ کلام پڑھنے کو، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، تو میں اس کے 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے، وہی دکھڑے پرانے ہیں، وہی چوٹیں پرانی ہیں، مقدر پر پڑا پردہ، مقدر پر پڑا پردہ، ذرا سرکائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بری بازوں والے علم بردار کا صدقہ، امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ، بری بازوں والے علم بردار کا صدقہ، امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ، میرے حالات پر آقا، میرے حالات پر آقا نظر فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، علی کا دو ہمیں صدقہ، حسن کا دو ہمیں صدقہ، علی اکبر علی اصغر، مولا عباس کا صدقہ، علی کا دو ہمیں صدقہ، حسن کا دو ہمیں صدقہ، علی اکبر علی اصغر، مولا عباس کا صدقہ، علی اکبر علی اصغر، مولا عباس کا صدقہ، تو پھیلے سیدہ زہرا، تو پھیلے ثانی زہرا، نظر فرمائیے، یا شاہ
انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، خدا را اپنے منگتوں کو، خدا را اپنے منگتوں کو نہ اب ٹھکرائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی اور ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شکر کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان شکر صرف تب ادا کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے جو وہ چاہتا ہے، یا کوئی اچھا وقت آتا ہے، بلکہ اکثر جب اچھا وقت آتا بھی ہے تو ویورز ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، لیکن میں کی کیا ویلیو ہے اس کائنات میں ایک ذرے برابر بھی نہیں۔ کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں، ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں۔ صحت ہے، یہ رب کا شکر ہے کہ اس نے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس میں بھی رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، اس کے بعد اچھائی بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی بہتری کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شکر کرنے والا انسان ہوتا ہے اس میں صبر آ ہی جاتا بے ہے، شک آتا اور ہے۔ جو صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صبر اور شکر۔ کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں، بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا ویورز، یہ بات تو سچ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر سٹیج میں ہم کسی نہ کسی ٹف ٹائم سے ضرور گزرتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے، ایسی سچویشنز آئیں جہاں پہ صبر نہیں کیا جاتا تھا اور میں بول پڑتی تھی یا میں جھگڑ پڑتی تھی، اور اینڈ میں وہی بات یاد آتی تھی جو بچپن سے انگریزی کی ایک ٹرم ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کٹنگ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس، کہ یعنی کہ اپنی ہی ناک کاٹ دینا اپنے ہی چہرے کو ٹارچر کرنے کے لیے، بگاڑنا۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جب آپ بھڑکیں گے اور ہائپر ہوں گے تو انہوں نے غلطی کر کے آپ کو تنگ کیا، پھر آپ نے ہائپر ہو کے اپنی حالت غیر کر کے مزید اپنے آپ کو بالکل صحیح ٹارچر فرمایا، کیا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ویورز کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں۔ بالکل صحیح۔ آج کل کی زندگی میں ہم جب اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کے لیول کا صبر تو نہیں اپنی زندگی میں لے کے آ سکتا، بالکل۔ لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ آج کل کی سوسائٹی میں لوگ کوشش بھی نہیں کرتے۔ بالکل صحیح فرما رہی ہوں۔ مشعل راہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے، اگر ایک پہلو بھی ان کا ہم اپنا لیں تو ہماری ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ بے شک۔ قرآن بھی بتاتا ہے صبر و شکر کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے یہ چیز ظاہر کی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی آفت آ گئی، کوئی آپ پہ کوئی بلیات آ گئیں تو اس پہ صبر ادا کرو۔ بالکل اللہ کی طرف سے آتا سب چیزیں، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، اور وہ بھی حکمت اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ یہاں پہ ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جب اتنا مشہور قوال گروپ ہے میاں میری، تو ان سے ہم قوالی بھی سنیں گے اور اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان۔ شہر رمضان
مرتبے علی کے مرتبے اللہ اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر کہاں شادی ہوئی حضرت آدم تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا علی المرتضی دولا وہ جو بنتے پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ ہے نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بھائی کیا خوبصورت محفل ہمارے بھائی نے سجا دی ماشاءاللہ اور آپ کے ہم نوابی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی علامہ صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں صبر کا ایک بڑا حاصل یا سب سے بڑا حاصل کیا ہے صبر کا سب سے بڑا حاصل تو ظاہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ فکر قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے یعنی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم وضو کیوں کرتے ہیں ہم ذکر کیوں کرتے ہیں ہم صبر کیوں کرتے ہیں یہ ہر کیوں کے پیچھے ذات توحید ہی ہے یعنی انسان کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے بے شک تو صبر بھی یقیناً ذات احدیت کے لیے خدا کے لیے ہے اور خدا کہتا ہے ان شکر تم یا ان صبر تم اگر تم شکر کرتے ہو یا صبر کرتے ہو تو صبر کے لیے کہا کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو پھر میری رضائیں تمہارے شامل ہوں گے ابھی مدثر بھائی کو میں ایک باہر بیٹھے ہوئے واقعہ سنا رہا تھا حضرت